آپ کے اوپر انشاءاللہ میرے بہنوں بیٹیاں جو اس سچویشن میں ہیں کہ ان کے گھروں میں ان کی بیٹیاں جانوروں کی طرح قید ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ میں دعا گو بھی ہوں، اور میرا شعور یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہی رکھی ہوئی ہیں کہ وہ چھپ چھپ کے اپنے بچوں کے کان میں بھی وہ میسج دے دینا، چھپ کے کہ بیٹے باپ کو بھی مت بتانا کہ میں نے تمہیں دین کی یہ بات بتائی ہے، ان کو وہ میسج پہنچا دیں۔ علی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ جیسے نبی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہیں، کیونکہ وہ نبی کی بیٹی کی بیٹی، وہ نبی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ آقا علیہ السلام گفتگو شروع کر دی، مولا علی علیہ السلام نے گفتگو شروع کر دی۔ اور کیا اس میں اس دربار میں جب وہ گفتگو کر رہی ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، تو کیا آگے کوئی محرم کھڑے ہوئے ہیں ان کے؟ میں پرسنلی جانتا ہوں ہماری گرے لاؤنج کی کچھ بچی ہیں جن تک ہماری گرے لاؤنج کی رسائی مشکل سے پہنچتی ہے، ان کے گھر والے ان کی ڈیوائسز توڑ دیتے ہیں۔ ایسی کوئی شہادت نہیں لینی آپ نے، ایسے کوئی ظلم اپنے اوپر نہیں امپوز کرا لینا کہ آپ کل کے اپنے کلچر سے لڑنا شروع کریں۔ آپ خواتین کا یہ کسی ذمہ داری نہیں ہے۔ خواتین نے نبی پیدا کرنے ہوتے ہیں، خواتین نے امام پیدا کرنے ہوتے ہیں، خواتین نے خلفاء پیدا کرنے ہوتے ہیں، خواتین نے صالحین شہداء پیدا کرنے ہوتے ہیں، خواتین نے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے، وہ معمار ہوتی ہیں قوم کی۔ آپ نے ان کو آہستہ آہستہ گریجولی ان کی تربیت میں کچھ چیزیں لے کے آنی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ سر۔ سر ابھی جو آپ نے جتنی بھی گفتگو کی تو اس کی ایک ایک ورڈ کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل کی آواز کوئی میرے الفاظ بول رہا ہے، الفاظ مل گئے جیسے میرے جذبات کو۔ کیونکہ سر کچھ سالوں سے اب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے، تفسیر پڑھنا شروع کیا ہے، تو مجھے ایک تھروٹ گلٹ بھی رہتا ہے۔ ایک تو مجھے خود لگتا ہے کہ میں نے جو کمٹمنٹس کری نیت تو میری اچھی ہے، لیکن اس کمٹمنٹس کے اوپر میں اس طرح اس لیول پہ نہیں جاری۔ کبھی ایک اینڈ پکڑتی ہوں تو دوسرا وہ ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو کبھی ایک سرا پکڑتی ہوں تو دوسرا چھوٹ جاتا ہے، تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ دوسری سے یہ بھی ہے کہ جیسے قرآن پاک میں پڑھتی ہوں تو جتنے بھی ابھی تک مجھے لگتا ہے کچھ مہینوں سے کہ جتنی بھی زندگی گزری ہے اور ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی وہ مومنین کے وہ صفات ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں دیکھے۔ اور جو فیملی ماحول یا جتنا بھی کوئی ایک ریلیجس پہ نہیں، ہاں اچھے انسان ہوں گے لیکن اس بیس پہ مطلب ایز اے ریلیجس اس کے اوپر پیرامیٹر پہ رکھے تو کوئی ایک بھی اس کے اوپر نہیں مطلب فال کرتا۔ اور اتنی زیادہ کنفیوژن ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جیسے کہ آپ نے وہ آیات بھی شیئر کی کہ وہ یہ اپنی ان کی وشز ہوتی ہیں کہ وہ آخر میں بخشے جائیں گے، اور ابھی تک وہ یہ شاید ہمارے علماء کی بھی غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو اللہ بخش دے گا۔ تو ایک انسان ساری زندگی اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتا، اور پھر وہ رمضان میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر کہتے کہ وہ جنتی ہے۔ تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس طرح یہ ہر ایک چیز اتنی ایزی ہے، قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ حساب لیں گے، اور یہ تو اگر رمضان میں مر جانا یا جمعے کے دن مر جانا یا کچھ اس طرح اتنا ایزی، تو پھر یہ حساب کتاب کی ضرورت تھی کیا تھی؟ یا پھر اتنا اگر ایزی ہوتا تو پھر جو لوگ اتنا تھرو آؤٹ اسٹرگل کرتے ہیں تو پھر ان کی وہ محنت چلی گئی۔ تو یہ بھی کافی کنفیوژن۔ دوسرا یہاں پہ اتنا ہوتا ہے کہ کنفیوژن چلیں جو مرد حضرات ہے تو وہ تو کہیں پہ جا سکتے علم کے لیے، ڈائریکٹ کوئی استاذ بھی ان کو مل سکتی ہے، لیکن خواتین کے لیے تو ان کے لیے تو کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر اگر ڈاکٹر اسرار کے اوپر اتنے کوشچنز ہوتے ہیں میں سنتی ہوں، اور مجھے اتنا اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو اور فرحت ہاشمی کو نہیں سنا، لیکن میں وہ ذرا ڈھیٹ بنی ہوئی ہوں تو میں سن رہی ہوں ان کو۔ تو ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک بات سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اس کا پورا کا سارا جو پورا کا پورا کام ہے اسی کو پورا زیرو کر دیں۔ ٹھیک ہے، ان کی بہت اچھی چیزیں بھی ہیں۔ تو میں خود پہ آپ جب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں پہ کام کرنا ہے، تو میں تو جب کچھ کہتی ہوں تو میرے پر فتوے لگ جاتے ہیں، جیسے لوگوں کے اوپر تو گھر سے باہر لگتے ہوں گے، لیکن جو گھر میں فتوے لگ جاتے ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طاغوت بن جاتے ہیں، وہ آپ سے اس لیول کی اوبیڈینس چاہتے ہیں کہ جیسے استغفر اللہ کو، وہ جو اللہ کو حق دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے صحیح پہ تو آپ پیروی کریں گے لیکن غلط غلط کہیں گے۔ تو میرے اوپر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں سمجھانا ورنہ وہ دین سے باہر ہو جائیں گے۔ دین تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں پھر کیا کروں، مطلب کیا کروں، چھوڑ دوں؟ کیونکہ مطلب پھر بھی ایک عورت کے لیے تو پھر وہ اس محرم رشتوں کے ساتھ اس نے رہنا ہے نا، وہ تو پھر نہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ سکتی ہے نہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے۔ چلے شوہر کو چھوڑ بھی دیں گے، چلے وہ ایک ایکسٹریم ہے، تو پیرنٹس کا اگر کتنا بھی اچھا، لیکن وہ بھی تو دین والا نہیں ہے نا، وہ ویسے ایسے دنیاوی طور میں تو وہ سپورٹ کر دیں گے لیکن دین کے کام کے لیے وہ بھی نہیں سپورٹ کریں گے۔ ویسے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں دین کا ہوگا، کوئی بے پردگی بھی ہوگی، وہ مکس گیٹ ٹوگیدرنگز بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ دین کا کام کریں گے تو کہیں گے کہ آپ کی آواز بھی اگر کسی نہ محرم نے سن گی تو وہ تو غلط ہے، وہ تو گناہ ہے۔ تو یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مطلب ہم جیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہی کنفیوژن ہے کہ نہ آپ بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں ویسے، نہ آپ کو کرنے دیا جاتا ہے۔ تو اس حال میں کیا مطلب کیا لگتا ہے کہ کس طرح اس کو لے کے چلنا چاہیے پھر؟ ارے 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 یار بیٹے، اتنی خطرناک باتیں کی ہیں آپ نے، لیکن یہ سارے ڈارک فیکٹس ہیں۔ دیکھیں، پہلے سب سے پہلے آپ کی بات کہ جو اپنے کلچر میں رہتے ہوئے اپنے بہنوں بیٹیوں کو ان کے حقوق نہ دے،
اور وہ یہ تصور کرے کہ اس کا رمضان میں، موت تو دور کی بات، رمضان میں اس کا روزہ بھی پورا ہو جائے گا، تو یہ وہ خام خیالی ہے جس کی میں پہلے گفتگو کر رہا تھا، جس میں ہمارے بڑے بھی یہ اس خواب خرگوش میں فوت ہوئے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کا کوئی حق بھی آپ نے اس تک نہیں پہنچایا تو آپ یہ تصور ہی نہ کریں کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا، چاہے آپ نے ساری زندگی نیک اعمال کر کے جنت اچیو بھی کر لی، تو جنت کے دروازے پہ آپ کو ان حقوق پہ روک لیا جائے گا جو حقوق آپ نے، جو حق تلفی آپ کر کے اپنے کلچر کے نارمس کو، اپنے وڈیروں کو، اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے وہ حق تلفیاں کی، تو انشاءاللہ آپ جنت کے دروازے سے داخل نہیں ہوگے۔ اتنی سستی جنت ہوتی تو انبیاء علیہ السلام اپنے سارے خاندانوں کو ذبح نہ کروا کے جنت کے رخ کر رہے ہوتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے بچوں کو بہت چھپ چھپ کے بتانا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے وہ کلچر کی کون سے پینفل ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں۔ نامحرم سے گفتگو کی آپ نے بات کی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین باقاعدہ درس و تدریس کرتی تھیں، اور اگر وہ جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف میدان میں اتر آئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نامحرم کا کیا کانسیپٹ رہ گیا؟ ایک خاتون اس ڈگری آف اسٹیچر پہ ہے کہ وہ ابھی آپ کی سیاہ سے تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھری پڑی ہیں، ان کی درس و تدریس، ان کا مقام، ان کا درجہ اور پھر ان کا جنگ میں اتر آنا، اب لیڈ کرنا بیٹل کو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ میں ام المومنین کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ بی بی عائشہ کا ذکر کریں، بی بی زینب کا ذکر کریں، تو جو خطبہ بی بی زینب نے دیا تھا یزید کے دربار میں، تو صحابہ جو موجود تھے، جو صحابی رہ گئے تھے، جو کچھ جو نبی کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں لگا علی میدان میں اتر آئے ہیں، علی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ جیسے نبی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہیں، کیونکہ وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ نبی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ آقا علیہ السلام گفتگو شروع کر دی، مولا علی علیہ السلام نے گفتگو شروع کر دی۔ اور کیا اس دربار میں جب وہ گفتگو کر رہی ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، تو کیا آگے کوئی محرم کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے تو محرم کے قاتلین کھڑے ہوئے ہیں سامنے۔ تو یہ جو آل فول علماء جان کے کرتے ہیں نا عورت کو دبانے کے لیے، یہ کلچر کا فالٹ ہے، یہ وہ طاغوتی کلچر ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن اور اس سے انفارچونیٹ بات یہ کہ آپ اس سے آزادی بھی نہیں لے سکتے۔ تو آپ کے اوپر انشاءاللہ میرے بہنوں بیٹیاں جو اس سچویشن میں ہیں کہ ان کے گھروں میں ان کی بیٹیاں جانوروں کی طرح قید ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ میں دعا گو بھی ہوں، اور میرا شعور یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہی رکھی ہوئی ہیں کہ وہ چھپ چھپ کے اپنے بچوں کے کان میں بھی وہ میسج دے دینا، چھپ کے کہ بیٹے باپ کو بھی مت بتانا کہ میں نے تمہیں دین کی یہ بات بتائی ہے، ان کو وہ میسج پہنچا دیں، آہستہ آہستہ سبلمنلی ان کو یہ میسیجز پہنچائیں، تاکہ وہ اس قید سے آزاد ہونے کا کوئی رستہ اختیار کر سکے۔ وہ بھی تو آگے آپ کی بیٹی ہیں، وہ بھی اسی کلچر میں پنپ رہی ہیں جس کلچر میں آپ لوگ سفر کر کے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور واقعی آج کے دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں بھی، میں پرسنلی جانتا ہوں ہماری گرے لاؤنج کی کچھ بچی ہیں جن تک ہماری گرے لاؤنج کی رسائی مشکل سے پہنچتی ہے، ان کے گھر والے ان کی ڈیوائسز توڑ دیتے۔ So I know we are aware of these facts. These are sad parts, sad realities, sad truths of our culture. لیکن آپ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اپنے بچوں تک میسیجز کنوے کریں، اور بہت ٹیکٹفلی کریں۔ ایسی کوئی شہادت نہیں لینی آپ نے، ایسے کوئی ظلم اپنے اوپر نہیں امپوز کرا لینا کہ آپ کھل کے اپنے کلچر سے لڑنا شروع کریں۔ آپ خواتین کا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ خواتین نے نبی پیدا کرنے ہوتے ہیں، خواتین نے امام پیدا کرنے ہوتے ہیں، خواتین نے خلفاء پیدا کرنے ہوتے ہیں، خواتین نے صالحین شہداء پیدا کرنے ہوتے ہیں، خواتین نے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے، وہ معمار ہوتی ہیں قوم کی۔ آپ نے ان کو آہستہ آہستہ گریجولی ان کی تربیت میں کچھ چیزیں لے کے آنی ہے، اور ہڈن طریقے سے لانی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہاں پہ آپ کی فہم و فراست کام آئے گی، تو اس لیے اس کو طریقے سے کرنا ہے۔ بیچ میں آپ نے کہا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ میرے اندازے میں اس ایرا کی فائنسٹ بلیسنگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے ایک ہے۔ مولوی اسحاق صاحب مرحوم اور ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ہر وقت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں بھی درجات بلند کرے۔ یہ وہ خاص لوگ ہیں جن سے جتنی میری ذاتی طور پہ اتنی اختلاف رائے ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن اختلاف رائے ایک خوبصورت چیز ہے۔ کسی کو اختلاف رائے کی بیس پہ خدا نہ خواستہ برا بھلا کہہ دینا، ہمارا اپنا کریکٹر شو ہوتا ہے کہ ہم کتنے ویک لوگ ہیں۔ ہم کسی کے اوپر تہمت درازی اور یہ کر کے تو ہم اپنے قد بڑھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، تو ہمارا کریکٹر شو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سار صاحب واز اے ویری فائن بلیسنگ۔ آپ نے اور فرد ہاشمی کا نام لیا، I apologize, I know the name but I haven't really had time to know کہ وہ کیا کیا کام کر رہی ہیں، خدمات کر رہی ہیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ
قرآن پاک کی درس و تدریس ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں، نہ مجھے وقت ملا کبھی کہ میں ان کو اس طرح سے اسٹڈی کر سکوں کہ ان کی کیا خدمات چل رہی ہیں، اس لیے آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ان کے سسٹم سے بہت سے حفاظ اور قرآن کی اسٹڈی کرتے ہوئے لوگوں سے میں ملا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو اچھا کر ہی رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کا فروغ تو کر ہی رہی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ رمضان میں اگر آپ بیک ٹریک کر کے یزیدوں کو بھی دیکھیں تو نمرودوں کو بھی دیکھیں تو فرعونوں کو بھی دیکھیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی کسی رمضان کی ڈیٹ میں ہی فوت ہوا ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں مر کے کوئی دوست کی جنت میں چلا جائے گا، ایسا کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہو. نہ ایسے کوئی اس قسم کی کوئی خام خیالی آپ لوگوں کے دماغ میں آنی چاہیے کہ وہ 27 رمضان کو مرا ہے، کتنے شان سے مرا ہے 27 رمضان. کیا پتا اس کی قبر سب سے کالی ہو جو 27 رمضان کو مرا ہے. کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اس لیے کسی کو اس قسم کے جنت یا دوزخ کے ٹکٹ دینے کی ہمیں ویسے بھی اختیار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ان کی جنت ہے، انہوں نے اس میں کس کو ڈالنا ہے انہوں نے. لیکن اس کے اعمال اگر عیان رہے ہیں اس کی زندگی میں، پتہ چلتا رہے کہ وہ حق تلفیاں کرتا رہے، تو وہ رمضان میں مرے یا عید والے دن مرے، وہ شوال کو مرے یا 10 محرم کو مرے، اگر اس کے اعمال سے اس کے آس پاس کے لوگ تنگ رہے ہیں تو اس کو ٹھیک ٹھکانے پہ ہی لگے گا. وہ جو بھی ہوگا، وہ آپ کا بڑا ہوگا یا میرا بڑا ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، جس نے حق تلفی کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس نے جو ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. اور آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بچوں کو ٹھیک رہنے، ہاں جی، بچوں کو کی تربیت کے اوپر بس فوکس کریں. آپ کی ذمہ داری، آپ سے سوال جو ہوگا وہ آپ خواتین سے خاص طور پہ وہ آپ کے بچوں کے بارے میں ہوگا، نہ آپ کے شوہروں کے بارے میں ہوگا، نہ آپ کے باپوں بھائیوں کے بارے میں ہوگا. پرٹیکولرلی ہماری سوسائٹی میں جہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، آپ سے آپ کے بچوں کا سوال ہوگا کہ آپ نے تربیت میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی. پر اس پہ فوکس کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اور جہاں جتنا موقع ملے، اس طرح کے پلیٹ فارمز اور بہت سے ہیں جہاں پہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایک دوسرے سے کوئی علم شیئر کر لیا جائے، تو وہاں پہ آ کے اپنے سوالوں، اپنے کنفیوژنس کو ایڈریس کر لیا کریں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے.